اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ٹاپک مضمون شہری اور دیہاتی زندگی۔ شعر لکھا، گھٹن کی صورت میں یہ تعصب تجھے کھا جائے گا، اپنی ہر سوچ کو محسن نہ علاقائی کر۔ معاشرہ اور قوم افراد سے مل کر بنتے ہیں۔ کم آبادی والے علاقے گاؤں جبکہ زیادہ آبادی والے علاقے شہر کہلاتے ہیں۔ پاکستان کی 75% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں حسن فطرت کی فراوانی ہوتی ہے۔ فطرت کو اپنے اصلی روپ میں دیکھنا ہو تو دیہات سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، دیہات خدا نے بنائے اور شہر انسان نے آباد کیے۔ اب آتے ہیں اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 2 کی طرف۔ صفحہ نمبر 2، کئی اعتبار سے شہری زندگی اور کئی پہلوؤں سے دیہاتی زندگی کا پلڑا بھاری ہے۔ دونوں کا موازنہ کیا گیا کہ بہت سارے معاملات میں دیہاتی زندگی بہتر ہے، بہت سارے معاملات میں شہری زندگی، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ یہاں اس پیراگراف میں دیہاتی زندگی کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کہیں نئے پودے لگائے جا رہے ہیں، اناج پک رہا ہے، ذمہ دار انہیں سنبھالنے کی فکر میں ہے۔ پھر ذمہ دار کو کسانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تھکتے ہیں وہ اور چین پاتی ہے دنیا، اگاتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ پھر دیہاتی زندگی کی عجیب داستان بتائی گئی کہ وہاں کے لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ شہری اس وقت سکون کی گہری نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیہات کسان کی محنت کی وجہ سے زمین جس کے چھوتے ہی مثل نازنین محجبیں کروٹوں پہ کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمیں، استعارہ استعمال کیا گیا اس شعر میں۔ پھر اس کے بعد دیہاتی ماحول کی پاکیزگی اور آلودگی سے پاک اور ستھرا ماحول جو ہے اس کی منظر کشی کی گئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کسان کی محنت ضرب المثل ہے، کہ کسان لوگوں تک خوراک پہنچانے میں، پھل پہنچانے میں، سبزیاں پہنچانے میں، اناج پہنچانے میں کس قدر محنت سے کام لیتا ہے، کہ یہاں تک اناج پہنچنے میں کتنے انسانوں کے دنوں کی تپش، شبوں کا گداز، ہاتھ کی محنت اور نگاہوں کی آرزویں چھپی ہوتی ہیں۔ اس شعر میں کسان کی محنت کو سراہا گیا۔ یہ وہ انسان ہیں دامان شفقت میں جو پلتے ہیں جہاں سوتا ہے، اور یہ آبیاری کو نکلتے ہیں برستے بادل میں، کھیتیاں جب لہلہاتی ہیں تو ان کی آرزویں جھومتی ہیں، مسکراتی ہیں۔ اس کے بعد پھر دیہات کے منظر کی صبح و شام کی منظر کی خوبصورتی بیان کی گئی کہ یہ اس قدر خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے انسان دیکھتا چلا جائے، یا دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ اور کسان گاؤں میں موجود ہر شخص، چاہے مرد عورت بچے، سبھی بہت محنتی ہوتے ہیں، خالص غذا کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیماریاں ان کے پاس نہیں پھٹکتی اور وہ صحت مند رہتے ہیں، جبکہ شہر میں رہنے والے کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس صفحے پہ بتایا گیا ہے کسان کی محنت کے ساتھ ہی ہے صحت خوشی کی سنہری کلید، کہ ہے تندرستوں کو ہر روز عید۔ پھر اس کے بعد صحت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ جس کے پاس صحت ہے اس کے پاس امید، اور جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ دنیا امید پر قائم ہے۔ پھر دیہاتی لوگوں کے رویے کو، خلوص کو، ان کی سادگی کو اس صفحے پر بتایا گیا، ان کی قناعت کو اور ان کے اطمینان بھری زندگی کو بتایا گیا۔ یہاں اس صفحے پر پھر ایک شعر لکھا گیا کہ قناعت ہی وہ دولت ہے جو ہرگز کم نہیں ہوتی، مگر چشم ہوس اس راز کی محرم نہیں ہوتی۔ اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 6، اس میں دیہات کی مزید خصوصیات کا ذکر کیا گیا، مشترکہ خاندانی رواج کا ذکر کیا گیا، جوائنٹ سسٹم کا۔ پھر ان کی تفریحات کو موضوع بنایا گیا کہ چونکہ ان کی تمام تفریحات فزیکلی ہوتی ہیں، جسمانی طور پر ہوتی ہیں، جو انہیں مزید مضبوط کرتی ہیں، اور شام کو ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے چوپال میں،
وہ ان کے جو آپس کے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی شکنجیاں جو ہوتی ہیں، وہ وہیں مل بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں عدالتوں اور تھانوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، اور جو میلے ٹھیلے گاؤں کی زندگی کو مزید پرجوش بنا دیتے ہیں۔ دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ اس کے بعد روسو نے کیا کہا کہ صرف وہی قومیں اور گروہ مضبوط ہیں اور نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں جنہوں نے اپنی قدیم سادگی برقرار رکھی، اور اس کا جو طرہ امتیاز ہے گاؤں کی سادگی، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی مضبوط ہیں اور اپنے خاندانی رسم و رواج کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 7 میں دیہاتی زندگی کے روشن پہلوؤں کے بعد دیہاتی زندگی کے تاریک پہلوؤں کو موضوع بنایا گیا کہ اگر دیہاتی زندگی کے تاریک پہلوؤں کو دیکھیں تو اس میں تعلیم سر فہرست ہے کہ تعلیم کی بہت کمی ہے۔ دیہاتی لوگ ظفر اعتقاد ہوتے ہیں اور توہم پرست ہوتے ہیں، طبی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، ذرائع آمد و رفت کی کمی ہوتی ہے۔ افضل حسین رنداوا نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ ہمارے شہروں اور گاؤں میں آج بھی صدیوں کا زمانی فاصلہ ہے، یعنی کہ اگر ہم دونوں کا موازنہ کریں تو شہر ترقی کے عروج پر، تہذیب و تمدن بہت بہترین اور تہذیب یافتہ لوگ یہاں پر، لیکن اسی کے ساتھ ہی اگر ہم گاؤں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ابھی زندگی سے، تہذیب و تمدن سے بہت پیچھے ہیں۔ پھر اسی صفحے پہ دیہاتی زندگی کے تاریک پہلوؤں کے ساتھ ہی شہری زندگی کو موضوع بنایا کہ اس کے روشن پہلو لیے گئے کہ شہری زندگی بھرپور ہوتی ہے، تمدنی زندگی ہوتی ہے، تمام سہولیات ہوتی ہیں، زندگی میں تیزی اور برق رفتاری پائی جاتی ہے، دولت ہوتی ہے، لوگ امیر اور شراب عشرت سے سرشار، گرم لباس، گرم بستر، سردیوں میں اپنے آپ کو مصنوعی طریقے سے گرمی پہنچا کر موسم کی شدتوں سے دور رہتے ہیں۔ اگر گرمی کے موسم کی بات کریں تو بجلی کے پنکھے، اے سی کے ساتھ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں، اور یہاں بھی اگر طبیعت سیٹ نہ ہوئی، اپنے آپ کو پرسکون محسوس نہ کیا تو ٹھنڈے علاقوں کی سیر کو نکل گئے۔ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی، چشموں کی سریلی آواز، قدرتی نغمے، قدرتی ساز، یعنی کہ سہولت ہی سہولت۔ چھولے نہ بندگی کہیں دامنی خدائی کا، معراجی ارتقائے بشر دیکھتا ہوں میں۔ اس کے ساتھ ہی شہروں میں تعلیمی سہولتیں عام ہوتی ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کمیونیکیشن کے ذرائع، انٹرنیٹ کے سہولت، ای میل وغیرہ کے ذرائع بہت تیز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تحفظ کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک کوٹیشن ہے کہ ترقی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معیشت میں مسلسل اور کافی اضافہ ہوتا ہے۔ شہروں میں صفائی کا معقول انتظام ہوتا ہے، ساتھ ہی اسلام کی بنیادی لطافت اور پاکیزگی کا ذکر کیا گیا۔ اب آتے ہیں مضمون کے اگلے صفحے کی طرف، جہاں مضمون کو ہم سمرائز اپ کر رہے ہیں کہ شہری زندگی کے بھی تاریک پہلوؤں کو یہاں مد نظر رکھا گیا۔ رہائش کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا ہے، بناوٹ، دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دکھاوے کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز ذریعہ روزگار اختیار کرنا پڑتا ہے، اور لیکن شہروں میں ہمدردی کا فقدان ہوتا ہے، نفسا نفسی لوگ زیادہ ہوتے ہیں، خود غرضی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیکن کا کہنا ہے کہ جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے، اور چونکہ شہر میں فیشن کے دل دادا ہوتے ہیں، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے۔ پھر یہیں لوگوں کی خود غرضی کو بھی آخر میں بتایا گیا کہ کیوں حادثات روز کا معمول بن گئے، ہر شخص اپنے فرض سے غافل ہے آج کل۔ اس کے ساتھ ہی مضمون کا صفحہ نمبر 11 اور آخری، یعنی کہ جہاں پر نتیجہ بحث کیا گیا کہ دونوں ہی زندگیاں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ اگر شہر نہ ہوں تو گاؤں نہیں چل سکتے، گاؤں نہ ہوں تو شہر ان کے مطابق کبھی بھی اتنی ترقی کی رفتار کو نہیں بڑھا سکتے۔ دونوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
دیہی ترقی کی طرف بھی توجہ دی جائے اور شہروں کے مسائل بھی حل کیے جائیں تاکہ دونوں ہی مل کر ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مضمون مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔